اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ اعراف کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر پہلی سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الف لام میم صاد، یہ وہ حروف ہیں جن کی معنی کا کس کو نہیں پتہ سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ یہ الفاظ ہیں، ان کو جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ ان کے پیچھے مت پڑو، اور کچھ لوگ مولوی حضرات میں سے ان میں سے جو نا انہی الفاظوں کو یوز کر کے لوہے قرآنی بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ برکت کے لیے ہیں۔ یہ اس طرح کا کوئی نہ علم میں بات ہے، نہ علم والا کوئی بات کر سکتا ہے۔ جاہل لوگ اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں، اور دنیا جاہلوں سے بھری پڑی ہے، تو لہٰذا ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کو اگر کوئی اس طرح کی بات مانے یا کہے تو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کتاب نازل کی گئی ہے تمہاری طرف، بس اے نبی نہ پیدا ہو تمہارے دل میں کوئی تنگی اس کی وجہ سے، یعنی اس کتاب کی وجہ سے۔ نازل کیا گیا ہے تاکہ تم خبردار کرو اس کے ذریعے سے، اور نصیحت ہو ایمان والوں کے لیے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی یہ ہم نے کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے، اور یہ نازل اس وجہ سے کی ہے کہ اس کے ذریعے تم جو نہیں مان رہا ہے ہو، آپ اس کو خبردار کرو کہ آگے قیامت کے بعد آپ کو حساب کتاب دینا ہے۔ جب قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوں گے، تو آپ کو پھر اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا، اور یہ نصیحت ہو جائے ایمان والوں کے لیے بھی۔ یعنی ایمان والا جو مومن ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے آگے پیشگی کو مان رہا ہے، اس کو نصیحت ملے گی اور وہ اپنے کام اچھے طریقے سے سر انجام دے گا۔ اور آگے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی اس کی وجہ سے تیرے دل میں کوئی تنگی نہ پیدا ہو۔ یعنی منکرین جو مشرک لوگ تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تم اپنے دلوں بات کر رہے ہو، یا کوئی آ کے آپ کو بات بتا رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ کے دل تنگ نہ ہو۔ آپ کو جو نصیحت آپ کو ہم دے رہے ہیں، یعنی قرآن کی طرف جو آیت اتر رہی ہے، وہ آپ نے لوگوں کو بتانی ہے، ان تک پہنچانی ہے۔ لوگوں پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور نہ پیروی کرو دوسرے اولیاؤں کی۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں بتا رہے ہیں کہ دوسرے اولیاؤں کی، یہ ولی کا جمع ہے اولیاء، یہ جس طرح آپ نے اولیاء رکھے ہوئے ہیں، ان کی پیروی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کتاب کی، یعنی اس قرآن پاک کی پیروی کرو، کیونکہ یہ پیروی کرنے کے قابل ہے۔ جو لوگ آپ کو اس کتاب کی طرف لے آئیں، ان کو اپنا دوست مانو، وہ آپ کو سیدھا راستہ بتائیں گے۔ جو آپ کو پیروں کی طرف ان کی کہانیاں سنائے نا، وہ آپ کا دشمن ہے، اور قیامت میں جب حساب کتاب ہوگا نا آپ کا، اور پھر آپ دوزخ میں ہوں گے، تو آپ کا دل کرے گا کہ اس کو اچھی طرح آپ لتر ماریں، لیکن آپ وہاں کچھ کر نہیں پائیں گے۔ آپ بھی وہی ہو، وہ بھی وہی ہے، دونوں ایک دوسرے کو پیٹتے رہنا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں مگر تھوڑے ہی لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ جو نصیحت ہے جو کی جاتی ہے، اس نصیحت کو تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں جو قبول کرتے ہیں۔ کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہلاک کیا ہم نے ان کو
اور آن پڑا ان پر عذاب اچانک رات کے وقت یا دوپہر کو جب سوئے ہوئے تھے، بس نہ تھی ان کی صدا اس وقت جب آیا ان پر ہمارا عذاب، مگر یہ کہنے لگے کہ یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت ساری بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا انہی ظلموں کی وجہ سے، کہ وہ بات نہیں سنتے تھے، بات نہیں مانتے تھے، اور ان کو عذاب اللہ تعالیٰ نے یا تو رات کے وقت دیا یا دوپہر کے ٹائم میں، گرمیوں میں جب بندہ سویا ہوتا ہے، آرام کر رہا ہوتا ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جب عذاب کی وجہ سے اٹھے تو پھر وہ مان رہے تھے کہ ہم واقع ظلم کرتے تھے، کہ ہم دوسروں کے پیچھے لگے رہے، اللہ کی بات ہم نے نہیں سنی۔ تو یہ وہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے نا، پھر بندوں کو کوئی نہ پیر نظر آتا ہے، نہ کوئی فقیر نظر آتا ہے، نہ نبی نظر آتا ہے، نہ علی نظر آتا ہے، اس کو صرف اللہ ہی نظر آتا ہے۔ یا آپ کالے، ہرے، نیلے، جو مرضی جھنڈے لگا لو، ان جھنڈوں سے کچھ نہیں ہونا۔ آپ کو اس قرآن کو پکڑنا پڑے گا، قرآن کی بات سننی پڑے گی، تبھی آپ کی جان چھوٹے گی۔ یہاں بھی آپ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اور جتنی روزی آپ کی لکھی ہوئی ہے وہ ملے گی، وہ تو اپنے کام کے حساب سے، لیکن جو آخرت ہے آپ کی وہ اچھی بن جائے گی۔ آپ جو یہ پیروں کے نام کر رہے ہو، یا جو ہے سمجھ رہے ہو، یا علی کے نام میں سمجھ رہے ہو، یا ولی کے نام سمجھ رہے ہو، آپ کسی دن کام پہ نہ جاؤ اور آپ کو گھر بیٹھے سارا کچھ مل جائے، دیکھتے ہیں کہ آپ کے در پہ کون دے کے جاتا ہے، اس طرح وہ نکل کے آپ کو دے کے جائیں، ایسے نہیں ہوتا۔ وہ آپ کام کر رہے ہوتے ہو، اس کا بدلہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، جو بندہ کام کرے گا اس کو صلہ ملے گا۔ وہ انگریزوں کو بھی ملتا ہے، وہ ہندوؤں کو بھی ملے گا، لیکن وہ جو آخرت ہے وہ آپ اپنی گنوا رہے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے کہ جن کی طرف پیغمبروں کو بھیجا گیا، اور ہم ضرور پوچھیں گے پیغمبروں میں سے بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسولوں کو جن کی طرف ہم نے بھیجا ہے ان لوگوں سے بھی ہم نے پوچھنا ہے، اور رسولوں سے بھی پوچھنا ہے کہ آپ کو جو میسیج میں نے دیا تھا وہ لوگوں تک پہنچایا تھا۔ لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جو رسول آپ کی طرف آئے تھے انہوں نے اپنا پیغام آپ کو پہنچایا تھا، کہ دونوں ایک دوسرے کی طرف گواہ ہو جائیں کہ ہاں جو مجھے میسج اللہ نے دیا تھا، پیغمبر کہیں گے کہ ہم نے وہ لوگوں تک پہنچایا تھا، اور لوگ بھی کہیں گے ہاں یہ ہمارے پاس آیا تھا پیغمبر بن کے۔ پھر جس نے مانا وہ ٹھیک ہے، جس نے نہیں مانا تو وہ پھر اپنا جواب خود دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہے ہیں پھر ہم بیان کریں گے سارے حالات ان کے سامنے پورے علم کے ساتھ، اور یقیناً ہم کہیں غائب نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ پوچھ کر پھر سارے حالات جو وہ گزرے تھے ہم نے سب کچھ ان کو بتانا ہے، کہ آپ نے یہ کیا تھا، آپ نے یہ کیا تھا، آپ کے ساتھ یہ روایہ ہوا تھا، آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں کہیں غائب نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہیں غائب نہیں ہوتے ہیں۔ آپ چاہے کمرے کے اندر باتیں کریں یا وہ کام راتوں میں چھپ کر کریں، لوگوں سے آپ چھپ سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ آپ جو کام بتا رہے ہوتے ہو، اگر صد کے دل سے بتا رہے ہوتے ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ جان رہا ہوتا ہے۔ کسی کو تھیڑ دے رہے ہوتے ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ جان رہا ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کو کسی سے نہ پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کام کو جانتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ بتاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ صرف ایک دوسرے سے پوچھ کر پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے، سارے حالات میں نے بتانے ہیں، میں بتاؤں گا آپ کو، اور میں کہیں غائب نہیں تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وزن اس دن
حق کا ہوگا. وزنوں کو تولیں گے، یعنی تولنے کا مطلب ہے کہ وہ دیکھیں گے کہ کس نے کس طرح کے عمل کیے تھے، ان میں سچائی کتنی تھی. جو اس نے نیکی کے کام اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجے ہیں وہ خلوص دل سے تھے کہ نہیں تھے، کہ اس نے کام تو کیے تھے لیکن کام جو وہ پیروں کے نام پہ تو نہیں کیے ہوئے تھے. ولیوں کو جو جیسے جس طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا، من دون ہی اولیاء کے حساب سے تو نہیں بھیجے ہوئے تھے اس نے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ تو اس نے نہیں دیا ہوا تھا. وہ اس نے اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے، اسی کا پھر وزن وہی ہے، پھر اسی کا حساب کتاب ہوگا. جو دوسرے کا ہوگا پھر آپ وہ اس حساب کتاب اس سے لے لینا، اگر لے سکتے ہو تو، اور وہ دے سکتا ہے تو. اگر اللہ کے سوا کوئی اور ثواب دے سکتا ہے جس کے نام آپ دے رہے ہو تو پھر قیامت کے دن لے لینا ان سے، اگر اس کے ہاتھ میں ہے کچھ اور وہ دے سکتا ہے تو. اگر وہ واقعتاً اللہ کے نام پہ ہوگا تو پھر آپ کا کام بنے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو جن کے اعمال بھاری ہوں گے اور وہ کہ ہلکے ہوں گے پلڑے ان کے. سو یہی وہ لوگ ہیں کہ خسارے میں مبتلا کیا انہوں نے اپنی جانوں کو، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے تھے، رویہ رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جن کے پلڑے ہلکے ہوئے یعنی کسی اور کے نام پر دیتے رہے تو وہ خسارے میں مبتلا ہوں گے. وہ کیوں خسارے میں مبتلا ہوں گے؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مانا نہیں، انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ ہمارے کام بنا لیں گے اور وہ دھوکے میں مارے گئے. اور یہی اللہ تعالیٰ بات بتا رہے ہیں کہ وہاں کسی کی نہیں چلنی ہے، اللہ کی چلنی ہے. تو لہٰذا ناظرین ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 9 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں. جزاک اللہ.